یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اب یہاں ایک جو یعنی ایک راہبانہ تصور ہی، الٹا قسم کا راہبانہ تصور جو ہے یوں سمجھیے کہ پیدا ہو گیا تھا عرب کے لوگوں میں بھی۔ وہ سمجھتے تھے جیسے آج بھی دنیا میں نیوڈسٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ کہتے ہیں لباس ایک تکلف ہے، خواہ ہے، جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی لباس نہیں ہوتا، پھر حیوانات کا کوئی لباس نہیں ہے، یہ خواہ ایک تکلف ہے انسان نے جو اپنے لیے اختیار کر دیا ہے۔ عرب میں یہ رواج پڑ گیا تھا کہ مادرزاد برہنہ ہو کر مرد اور عورتیں طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور یہ گویا کہ بڑا اونچا کام تھا، گویا کہ ہر تکلف سے، یعنی بہرحال اب بھی ہم طواف کرتے ہیں تو صرف 2 چادریں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ چادروں کا تکلف بھی کیا کرنا ہے، بس جیسا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مادرزاد برہنہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ طواف کرتے تھے، اور اس کو بڑا نیکی کا کام سمجھتے تھے، بہت یوں سمجھیے کہ اپنی یعنی سیلف انہیلیشن یا اپنی نفی ذات جو ہے اس کا بہت بڑا مظہرہ تھا۔ اب اس کی یہاں تردید ہو رہی ہے، یا بنی آدم، آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جو تمہارے شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشا، اور تمہارے لیے آرائش کا سبب بنتا ہے، زیبائش اور آرائش کا، لباس التقوی ذالک خیر، اور اس سے اوپر پھر ایک اور لباس ہے، اور وہ لباس ہے تقوی کا لباس۔ ظاہر ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر تقوی کا لباس نہیں ہے تو بسا اوقات اور انسان لباس پہن کے بھی ننگا ہوتا ہے، اتنا تنگ لباس کہ اس میں جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں، یا اتنا باریک لباس عورتوں کا کہ جس میں وہ جسم اندر سے جھلک رہا ہو، تو وہ لباس پہنے ہوئے بھی، جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں۔ تو لباس التقوی ذالک خیر، ایک اور اضافی جو ہے وہ تقوی کا ہے، شرم ہو، حیا ہو، تقوی ہو۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم دیکھو تمہیں شیطان اب نہ بچلانے پائے، نہ دھوکہ دینے پائے، نہ فتنے میں ڈالنے پائے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ تمہارے دونوں ماں باپ جد امجد اور اماں حوا کو اس نے نکلوا دیا تھا، کما اخرج ابویکم من الجنت، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اور وہ ان سے اتروا لیا تھا اس نے ان کا لباس جنت کا، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھائے انہیں، ان پر عیاں کر دے ان کی شرمگاہیں۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ایک بات جان لو کہ وہ یعنی ابلیس خود، چونکہ اسے بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے، وہ مسلسل زندہ ہے، اور قبیلہ اور اس کی قوم، اس کی ذریت اور اس کے جو ایجنٹ ہیں جنات میں سے، چونکہ وہ انویزیبل ہیں تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تاکتے ہیں تمہیں، تم پر داؤ لگاتے ہیں، یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، تو شیطان جو ہے جیسے گندگی جو ہے اس کے اوپر مکھی آئے گی، ایسے ہی جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا ایمان نہیں ہے، خانہ خالی را دیو می گیرت، تو وہاں یہ شیاطین جن جو ہیں آ کر اڈا جمائیں گے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ ایک بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یعنی ننگے عریاں طواف، قالوا وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو یہی کچھ کرتے ہوئے، واللہ امرنا بہا، اور جب ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے تو یقیناً اللہ ہی نے اس کا حکم دیا ہوگا۔ یہ گویا کہ ان کے نزدیک سرکمسٹانشل ایویڈنس تھا کہ جب ایک ریت چلی آ رہی ہے، ایک رسم چلی آ رہی ہے، تو یقیناً اللہ ہی نے کہا ہوگا۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، یعنی جھوٹ جڑ کر اور جھوٹ گھڑ کر اس کو جڑ رہے ہو اللہ کی جناب میں، جس کا کہ تمہیں کوئی علم حاصل نہیں ہے۔ قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے اے نبی کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا، عدل کا، توازن کا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت۔ مسجد جو ہے یہ اس میں ظرف ہے، اور ظرف زمان بھی، ظرف مکان بھی۔ مسجد سجدے کی جگہ بھی مسجد ہے، اور سجدے کا وقت جو ہے ظرف زمان وہ بھی مسجد ہے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کو پکارا کرو، اس سے دعا کیا کرو، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔
یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ایک شرط ہے، اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرو۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم جہاں روزے اور رمضان کے احکام اور حکمتوں کا بیان ہوا ہے، اس میں فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ میں تو ہر ایک پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن اسے بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے، اور یہ کہنا ماننا جو جزوی نہیں ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہونا ہے تو پورے پورے ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر تو اور اطاعتیں ہو سکتی ہیں۔ والدین کا حکم آپ مان لیجئے جس میں کہ اللہ کی معصیت نہ ہو، اساتذہ کا حکم، حکام کا حکم جس میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نفی نہ ہو رہی ہو، وہ ساری اطاعتیں اپنی جگہ پر ہوں گی، لیکن لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تمہارا اعادہ ہو جائے گا، تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے۔ فَرِيقًا هَدَىٰ، ایک گروہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے اوپر گمراہی مسلط ہو چکی ہے، جس کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی ہے، یعنی ان کی روش کی وجہ سے، ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، ان کے تعصب، ان کے حسد، ان کے تکبر کی وجہ سے اب وہ مستحق ہو چکے ہیں۔ حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق اور ساتھی بنایا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت ہدایت پر ہیں، سیدھے راہ پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، دوبارہ پھر اے آدم کی اولاد اپنی زینت لے لیا کرو۔ خذوا زینتکم، یعنی لباس جو ہے جس کو کہا گیا ریشہ تمہارے لیے آرائش ہے، یہ تمہاری لیے زینت ہے، اللہ نے اتارا ہے اپنی آرائش کا سامان، اور یہ کہ نماز کے لیے جب انسان آئے تو اچھا لباس پہن کر آئے۔ ہمارے ہاں عام طور پر الٹی روش چلتی ہے، دفتر جا رہے ہیں تو بہت اچھا لباس ہے، مسجد جا رہے ہیں تو وہ چاہے میلے کپڑے پہن کے چلے گئے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نہیں، میرے پاس آتے ہو، میرے دربار میں آتے ہو تو اچھا لباس پہن کر آؤ۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ جو کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں وہ بہرحال اس لیے بنائی ہیں کہ بنی آدم جو ہے ان کی خوراک کے کام آئیں، جو اچھی چیزیں ہیں۔ انہ لا یحب المسرفین، ہاں وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ضائع کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔